الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير استعین بالله صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن کی آج کی آخری کلاس میں آتا ہوں شامل دیتا ہوں, اور ہم نے ہماری اس کلاس کو کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کو سب سے پہلے مخارج, جس کا بہت زیادہ اہم رول ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے اندر, اور قرآن پاک کی ریڈنگ یا تلاوت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے مخارج کے جاننے اور نہ جاننے کا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم مخارج سارے پڑھ چکے ہیں, اور مجھے امید ہے آپ تمام حضرات کو مخارج یاد بھی ہوں گے. یاد کرنے کی چیزیں تھیں ہماری اس کلاس کی, اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی جو ہم نے اس کلاس کے اندر یاد کرنے کی تھی؟ سب سے پہلی چیز تجوید کی تعریف, تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو کیا ہے تجوید کی تعریف؟ قرآن پڑھتے ہوئے کچھ چھوٹی موٹی غلطیوں, چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, مخرج جمع مخارج, اس کی کیا تعریف ہے؟ ہاں, حرف کی ادائیگی کی جگہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہم نے یاد کی تھی, حروف کے مخارج یاد کی تھی. تو مخارج ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہونٹ, ہونٹ سے آنے والے حروف کون کون سے ہیں؟ ہم اس کو دوبارہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. نمبر 1 ہونٹ ہے, ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف کون کون سے تھے؟ ما, با, وا اینڈ فا, ما با وا فا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مخرج کیا تھا؟ ناک کا بانسا. ناک کے بانسے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ کے ہم پڑھ چکے ہیں کل 3 بنیادی قواعد. غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ یہ اب ہمارا 3 دن کا جو سبق تھا وہ ایک ساتھ انشاءاللہ کور کریں گے یہاں پر. جی کون بتائے گا؟ سب سے پہلے غنہ کہاں ہوتا ہے؟ غنہ 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 پہلے غنہ کہتے ہیں جس کو, آواز کو ناک میں لے آنے کو غنہ کہتے ہیں, آواز ناک میں جائے. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کل 3 قواعد پڑھے تھے, یعنی 3 جگہیں جہاں پر غنہ کیا جاتا ہے, تو وہ 3 جگہیں کون کون سی تھی؟ اس میں سب سے پہلی جگہ کون سی تھی؟ آپ تھوڑا تھوڑا اس بات کر رہے ہیں ذرا, وہ ذہن میں وہ بتی جل رہی گزری ہے. جی نون مشدد, نقل باشد. چلے, تو نون مشدد اینڈ میم مشدد یہاں پہ غنہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کہاں غنہ ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ دیکھا تھا کل کا سبق, دیکھا کس چیز سے تھا یہ بتائیں. نون ساکن, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ہاں جی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ویری گڈ. اور اس کے علاوہ نون جزم, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ پلس نون جزم. نون جزم والا. جزم والا نون مطلب نون ساکن. جزم والا نون کہیں یا نون ساکن, جو آپ کو خود پتہ چل رہا ہو کہ وہ نون کون سا, آپ کو پہچان رہے ہو کہ نون ہے, اور نون کون سا؟ ساکن ہے, جزم والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر نام اس کا جو بھی آپ رکھ دیں, جزم والا نون رکھ دیں, ساکن نون رکھ دیں, سکون والا نون رکھ دیں, کوئی بھی جو ہے آپ رکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو تنوین اینڈ نون ساکن, تو اس کے اندر بھی کنڈیشنز تھی. جی تو کنڈیشنز کیا تھی؟ کیا کریں؟ ان پر غنہ تو ہوگا, ان پہ تو غنہ ہونا ہے, لیکن کہاں ان کے اندر کہاں غنہ نہیں ہوگا جو آپ کو پتا ہونا چاہیے؟ 8 حروف کہاں ہیں؟ اس کے بعد آئے, اس کے بعد 8 حروف آئے. 2 زبر کے بعد, یا 2 زیر کے بعد, یا 2 پیش کے بعد, یا پھر نون ساکن کے بعد. وہ 8 حروف آئے تو غنہ نہیں ہوگا. وہ کون کون سے 8 حروف ہیں بتائیے گا؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لام اینڈ را. ٹھیک ہے. تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا, ان میں غنہ ہوگا. جب یہ نہیں آئیں گے اس کے بعد تو غنہ ہوگا, لازمی کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں آتے, یہ آتے ہیں تو پھر غنہ نہیں کرنا. پھر غنہ اگر آپ کریں گے تو غلط کریں گے. ٹھیک ہے, غلط پڑھ لیں گے. اس کے بعد تیسرا, یہ تو پہلا قاعدہ تھا, یہ اس کے ساتھ, اس کے بعد دوسرا قاعدہ. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ میم ساکن. جی میم ساکن. میم ساکن کے بعد با, بتائیں, میم ساکن کے بعد با اینڈ میم. ہاں دوسرا میم. میم ساکن کے بعد با اور دوسرا میم, با اور میم. یہ دو آئیں تو کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور
اس کے علاوہ جو باقی 26 حروف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ تو آپ کو یاد ہوگی، چیزیں تو آپ کو یاد ہے. ایک مرتبہ دیکھنا تھا گھر پہ آ کے، بس نہیں دیکھا میرے خیال میں. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تیسرا مخرج. اچھا یہ میں بہت شارٹ طریقے سے پڑھا رہا ہوں آپ کو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر جمع تعلیم القرآن والے اگر انہوں نے دیکھ لیا نا تو انہوں نے میری کھال اتار دینی ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. یہ اس کا پروفیشنل کورس وہ کرواتے ہیں اپنے اساتذہ کو، وہ 60 دن کا کورس ہے. آپ کو پتا ہے 60 دن میں وہ صرف یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ہم یہاں پر ہم نے 4 دن کے بھی، یا 4 دن نہیں 4 دن بولتے ہوئے ذرا 4 گھنٹے گئے، 4 گھنٹے بھی تک مکمل نہیں ہوئے. تو وہ یہ میں بہت جو ہے شارٹ طریقے سے آپ کو پڑھانے کا، اور میرے خیال میں مشکل بھی نہیں ہے، مشکل ہونا نہیں چاہیے. اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیں، گروپ میں بتائیں یا یہاں پر بتائیں، تو میں کوشش کروں گا اس کو مزید آسان کروں. ظاہر سی بات ہے وہ اگر آپ کی طرف سے ایک سجیشن آ جائے گی، میرے لیے سجیشن آ جائے گی، تو میں کسی اور کلاس والوں کے لیے تو آسانی پیدا مزید کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہمارا یعنی آفیشیلی جو کورس ہے وہ 9 گھنٹے کا ہے. 9 گھنٹے کا کورس ہے. اس کے اندر صرف ہم قواعد بتاتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، قواعد صرف بتاتے ہیں. اس کی پریکٹس جو ہے وہ تقریباً 20 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو 29 گھنٹے کا وہ کورس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش ذہن میں آپ رکھیں کہ میں یہ آپ کو بہت یعنی شارٹ کر کے پڑھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بقیہ جو 29 گھنٹے کا کام ہے نا وہ آپ کا کام ہے. میری طرف سے یہ 1 گھنٹے والا کام ہے، 29 گھنٹے والا کام آپ کا اپنا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی، دوبارہ ملاقات رہی تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے مزید دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت اس میں آپ حضرات کا بھرپور دیکھیں. کل کس نے دیکھا ہے، پرسوں کس نے دیکھا ہے. ہم آج سے ہی اپنی نیت کر لیں، اپنے ارادے کر لیں، اور آج سے ہی ہم قرآن پاک کو صحیح ہم نے تو پڑھا ہے نا جو طالب علم کے پاؤں گے ان کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں نا، پڑھا ہے ہم نے. اور ہماری جب زندگی ہی جو ہے طالب علمی والے گزرے گی، انما بعثت معلما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہتر ہو تو بہتر بننے کی تو کوشش کرنی چاہیے نا. تو اگر ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے بھائی ہم تو بہتر تو ہو چکے ہیں، تو اس کے مطلب اب ہم بہتر ہو چکے ہیں، آگے ہم کو مزید بہتری نہیں چاہیے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو آگے بقیہ زندگی بھی بغیر بہتری کی گزری، یعنی بظاہر تو مال بھی آ رہا ہے، اسباب بھی آ رہے ہیں، جاب بھی اچھی آ گئی ہے، ارننگ بھی اچھی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے بقیہ تو کوئی چیز ملنی نہیں چاہیے ہم کو. لیکن شرعی لحاظ سے یا پھر آخرت کے اخروی لحاظ سے ہم تو اچھائی کی طرف نہیں جا رہے. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں جو شریعت بتاتی ہے وہی بتاتی ہے کہ آپ نے دنیائی مفاد نہیں دیکھنا، آپ نے اخروی دنیائی مفاد بھی ہے، اس کا حصہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اور پھر وفی الآخرۃ حسن. دنیا کے اندر بھی حسن مانگنا چاہیے اور آخرت میں بھی حسن مانگنا چاہیے. تو اور یہ مانگنا جو ہے نا یہ صرف زبانی نہیں، عملی لحاظ سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہو. یعنی دنیاوی زبانی لحاظ سے تو ہم ہر نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسن، لیکن عملی لحاظ سے تو ہمارا وہ اس کا جو پتہ جو انسان کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے، یا اس کے کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کا جو پتہ چلتا ہے وہ تو اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے نا. تو فیصلے جو ہے عمل کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل سے بنے گی یہ چیزیں. تو اس کے لیے جو ہے آج سے ہی آغاز کریں. 3 دن بے شک گزر چکے ہیں ہمارے، لیکن ہمارا یہ 4تھا دن ہے، اور 4تھے دن میں تمام چیزوں کی ریویژن ہو رہی ہے. تو آج سے ہی آغاز کریں. جتنا آپ کو آ رہا ہے نا وہ اپلائی کریں. جتنا آپ نے ان 4 گھنٹوں میں سیکھا ہے وہی اپلائی کرنا. نوٹس آپ نے لکھے ہیں اس کے ایک سے میرے خیال میں ویڈیو بن رہی ہوگی، شاید آڈیو تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، ورنہ تھوڑا سلو کر لیجیے گا. میری ذرا کچھ زیادہ اسپیڈ میں بولتا ہوں تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو ذرا سلو کر کے آپ سن سکتے ہیں. یہ سہولت بھی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے آپ کو دے دی ہے، تو آپ یعنی کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، دیگر ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، کافی چیزیں ہیں کہ وہ جو ہے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ سیکھنے کی والی زندگی کا آغاز کریں، سیکھنے والی زندگی کا، اور وہ خصوصاً جب اس کا تعلق ہمارے یعنی دین کے ساتھ ہو، شریعت کے ساتھ ہو، اور اس کتاب کے ساتھ ہو کہ جس نے ہماری اخروی زندگی کے اندر ہماری کامیابی کے اندر بنیادی رول ادا کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے. تو تیسرا جو مخرج تھا وہ کیا تھا؟ زبان. تیسرا مخرج کیا ہے؟ زبان. زبان کے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف. سب سے پہلے زبان کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے. سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ نوک. تو زبان کی نوک کو ہم یہاں لیتے ہیں. اب زبان کی نوک، زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 12. 12 کا پہلا گروپ کون سا ہے؟ بتائیے گا. تا دال واو. تا ذا واو. اس میں جان بوجھ کے زبان کو باہر نکالنا ہے. آپ نے زبان کا مطلب زبان کی نوک کو باہر نکالنا ہے. تا ذا
ضا ثا ذا ضا ثا ذا ضا ثا ذا ضا. جان بوجھ کے زبان کے نوک کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا گروپ کون سا تھا اس کا؟ تا دال قا. ان کے نقطے ختم کرتے ہیں, اس کا ایک ختم کرتے ہیں, ان کا جو ایک ہے وہ بھی ختم کرتے ہیں, تو وہ جو بنتا ہے وہ تا دا تا دال قا تا دا قا تا دا قا. تیسرا گروپ اس کا کیا تھا؟ زا سین صاد. پڑھیے گا زا سا صاد زا سا صاد. چوتھا گروپ کیا تھا؟ لا نا را لا نا را لام نون را لام نون را لا نا را. یہ ہو گئے زبان کے نوک. زبان کے بیچ سے وسط زبان وہ کون سے حروف تھے؟ جی جیم شین یا جا شا یا جا شا یا جیم شین یا جیم شین یا جا شا یا. جی. اور کنارے سے کون سے حروف تھے؟ جی. سب سے پہلے کیا تھا؟ غاد کاف اینڈ قاف. وا کا قا وا کا قا وا کا قا وا کا قا. اب غاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں, 2 دن آپ کی ریویژن ہو چکی ہے. جی. کیا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں. زبان کا کنارہ کہاں لگے گا؟ داڑھوں کی جڑ میں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. اب لگانا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. میری طرف سے معلومات آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. اب یہ باقی کام اب میں زبان پکڑ کے یہاں نہیں رکھ سکتا ہوں. ابھی میں اپنی تو رکھ سکتا ہوں, لیکن آپ کی زبان میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو اس زبان کو آپ نے خود پہنچانا ہے. اور اس کا طریقہ ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زبان کو اس طریقے سے یا یوں لے کر جانا ہے یا پھر زبان کو اس طرح لے کر آنا ہے. زبان بالکل سیدھی ہوگی یا یہاں پہ ان داڑھوں کی جڑ میں لے آئیں یا پھر ان داڑھوں. اور جب ظاہر ہے پوری زبان ایسے آئے گی تو اس کا اگلا حصہ خود بخود ان دانتوں کی جڑوں میں آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارا تعلق یہاں سے ہے. ہمارا تعلق یہاں سے. نوک اوپر لگ سکتی ہے. ہاں نوک بے شک لگتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں. زبان کا کنارہ لگنا ضروری ہے, اگلا حصہ بے شک کہاں لگے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. ہم نے فوکس کرنا ہے زبان کے کنارے کو, زبان کی جو کروٹ ہے جو داڑھوں کی سیدھ میں, داڑھوں کی جو سیدھ میں. ظاہر سی بات ہے زبان جب ایسے آئے گی تو یہ داڑھیں یہاں پر ہے, یہ اگلے دانت یہاں پر ہے, تو زبان یہاں پر اس طرح لگے گی تو اس کا اگلا حصہ خود بخود ان دانتوں کی جڑوں میں لگے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لگتا ہے. لیکن آپ نے یہاں سے ساؤنڈ یہاں سے نکالنا ہے. غا 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 ولب غا ولب ضالین ولب ضالین. اب یہاں زور دیں گے تو دال کا تھوڑا سا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے. وہ بیسک دال ہوتا نہیں ہے, دال جیسا ساؤنڈ ہوتا ہے, دال نہیں ہوتا, کیونکہ دال کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو دال کا مخرج یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے محنت کرنی ہے. تو 3 حروف یہ ہو گئے جن میں آپ نے محنت کرنی ہے, اور 1 حرف یہ ہو گیا, 4 ان میں محنت کرنی ہے. بقیہ یہ ملتی جلتی آوازیں, ان میں آپ نے جو ہے ان کا یعنی فرق کرنا ہے. آپ نے یہ تا اور قا کی آواز ملتی جلتی ہے تو اس کا فرق کیا ہے؟ باریک اور موٹا. ان دو سین اور صاد کی آواز ملتی ہے سا سوا, تو اس کا فرق کیا کرنا ہے آپ نے؟ باریک اور موٹا. اور باریک اور موٹے کے لیے میں آپ کو فارمولا بتا چکا ہوں, طریقہ بتا چکا ہوں. باریک پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے آپ نے؟ زبان کو سیدھا رکھنا ہے, فلیٹ رکھنا ہے. اور موٹا پڑھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کو گول کرنا ہے. بس یہی, کوئی مشکل نہیں. یہ ہے کہ آپ نے ایک سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے اس کو اپلائی کرنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور وہ پریکٹس سے ہوگا. تو پریکٹس ظاہر بات ہے, یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی قرآن اٹھائیں اور الگ سے جو ہے ٹائم دیں اس کو. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا جو ٹائم ہے اس کو مؤثر بنائیں اپنے لیے. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے, بے شک بہت اچھا ہے, اور اس پہ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اگر اتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا, نماز کا ٹائم تو آپ نکالتے ہیں نا, اس کو مؤثر بنائیں اپنے لیے. اس کو جو ہے ٹھیک ہے 4 منٹ 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن آپ کی نماز انشاءاللہ بہترین کر جائے گی. میں یہ چیز جو ہے دیکھیں, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. میرے والد صاحب تھے, میں جب بھی مدرسے سے گھر آتا تھا نا, تو والد صاحب مجھے اپنی نماز سناتے تھے, میری نماز سناتے, اور اس کے بعد بتایا کہ غلطی بتاؤ. تو غلطی نہیں بھی ہوتی تھی نا, تو میں جان مجھے کوئی نہ کوئی غلطی بتایا گیا تھا, اور وہ پھر وہ لگے رہتے تھے غلطی کو صحیح کرنے. یعنی وہ غلطی اگر نہیں بھی ہو, میں کہتا تھا کہ یہاں کوئی غلطی ہے, اور وہ یہ ان کی عادت تھی. یعنی جب میرا مدرسے میں پہلا سال تھا, میں یعنی بہت چھوٹا سا تھا, اندرون سندھ میں مدرسہ ہے جامعہ منصورہ سندھ, وہاں پر بچے پرائمری کے بعد لیے جاتے ہیں درس نظامی کے لیے, میٹرک کے بعد. کراچی کے تمام مدارس سے میٹرک کے بعد لیے جاتے ہیں, وہاں پر پرائمری کے بعد لیے جاتے ہیں. تو اس وقت میری عمر ظاہر ہے 6 کلاس, میری عمر کیا ہوگی, اور میں 6 کلاس میں جب ششمائی امتحان ہوئے مڈ ٹرم, تو اس کے بعد جب میں گھر آیا تو وہیں پر جو ہے ابو نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اپنے پہلے تم نماز سناؤ اور اس کے بعد میں تمہیں نماز سناتا ہوں. تو پہلے میں نے سنائی اور اس کے بعد ابو نے سنائی. حالانکہ میری نماز میں غلطیاں تھیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ غلطیاں ہیں. میں نے کہا میری غلطیاں نہیں کھا. اب جو غلطیاں میں کر رہا تھا وہ غلطیاں میں نے ابو کی دکھا دی.
جو غلطی میں خود کر رہا تھا وہ میں نے ان کو بتائی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ابو غلط پڑھ رہے ہیں, غلط میں پڑھ رہا تھا. پھر بعد میں جب میں 1 سال 2 سال کے بعد جب آئیڈیا ہو تو میں خود میری نماز جب ٹھیک ہو گئی تو پھر وہ غلطیاں ابو میری, تب مجھے پتا چلا غلطیاں میری تھی ابو کی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی عادت تھی. تو اور اس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے اس طرح کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایک ہے نا, یعنی کسی تنظیم کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جیسے مطلب ہمارے تبلیغی دوست ہیں, میرے والد صاحب کو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ گھر میں فضائل اعمال پڑھی ہوتی تھی, تو گھر کے اندر ہی تعلیم والی ہوتی تھی. تو تعلیم بے شک آپ نہ کریں, یہ نماز والا سلسلہ شروع کر دیں. اس کے بعد نماز کے بعد جو یعنی آپ نماز ٹھیک ہو گئی ہے, نماز کے بعد دیگر چیزوں پر آ جائیں گریجولی بڑھتے جائیں. تو ہم کو تربیت کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم نے گھر کے اندر ہی نماز جنازہ سیکھی, گھر کے اندر ہم نے سیکھی ہے. ہم نے گھر کے اندر ہی دیگر چیزیں یعنی ہم کو بچپن میں سکھائی گئی. ہم یعنی اس کے لیے مدرسہ جانے کی ہم کو ضرورت نہیں تھی, لیکن مدرسے ابو نے بھیجا, خیر وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے درس نظامی کے لیے. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, تلاوت کے دوران, نمازوں کے دوران. نفل کے لیے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نفل کا ٹائم رکھتے ہیں, یعنی وہ اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں فجر کے بعد, وہ انتظار کرتے ہیں. یہاں بھی شاید ایسے لوگ ہوں جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں انتظار, بے شک بیٹھے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس وقت کو اپنے لیے مؤثر بنائیں. تب تک تو آپ انتظار کر رہے تھے نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ یعنی صرف گنتی کرنی ہوتی ہے. وہ بازار کے اندر بھی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تسبیح گھوم رہی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے, الحمدللہ کا مطلب کیا ہے, کہنا کیا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے. چھینک کے وقت الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو ذرا اس کے اوپر بھی غور و فکر ہو جائے گا جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے. خیر آگے چلتے ہیں. تو زبان کے 12 حروف 18 حروف مکمل ہو گئے. اس کے بعد آخر میں اس کے بعد والا کیا تھا, چوتھا جو مخرج تھا وہ کیا تھا جی, زور سے بتائیں. منہ کا خالی حصہ, یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے, الف ادا. آپ پڑھ چکے ہیں الف اس وقت تک الف ہوتا ہے جب تک اس پہ کچھ نہ ہو, اس میں کچھ بھی آگے وہ الف نہیں رہے گا, وہ پھر کیا بن جائے گا, حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 5 آخری مخرج حلق. حلق سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ جی, حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے بھائی, حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, گراؤنڈ فلور سے. یہ یاد رکھیں, گراؤنڈ فلور سے, یا اقصا حلق سے, یا گراؤنڈ فلور سے جی. اور عین ہا ساؤنڈ جو ہوگا آپ جو پڑھیں گے اس کی ترتیب حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. نیچے سے گراؤنڈ سے اوپر جائیں گے, سیکنڈ فلور تک جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. پیراشوٹ بن کے نہیں آنا, پیراشوٹر نہیں بننا, نیچے سے آپ جائیں گے تو گراؤنڈ فلور سے اوپر جائیں گے حمزہ ہا, فرسٹ فلور عین ہا, اور سیکنڈ فلور غین ہا. تو نیچے سے اوپر جانا ہے, حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. افصا حلق, وسطی حلق اور ادنا حلق, یہاں سے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یاد کرنے کی چیزیں تھیں جو کہ ہم یاد کر چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں. یہ ریویژن ہے, یہ میں اس کو دوبارہ, اچھا یہ ہمارے جو وہاں پر اتوار کی کلاس ہوتی ہے ہم وہاں پر 8 منٹ میں نپٹاتے ہیں. ہماری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی کلاس تجوید کی ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہماری انڈرسٹینڈ قرآن کی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم اس کے 2 لیول پورے کر چکے ہیں, اور وہاں پر جو ہے قرآن پاک کی 5 آیات لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے گھر سے 5 آیات کا مطالعہ کر کے آتا ہے. سورہ بقرہ کی اس وقت ہم 50 آیات پڑھ چکے ہیں, 50 سے 55 آیت جو ہے اس کل نہیں پرسوں, کل ہاں پرسوں اتوار کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہاں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا ان 5 آیات میں آپ نے کیا سیکھا, اپنی عملی زندگی کے اندر وہ پھر مثالوں سے کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے اندر اگر کوئی اعتراض ہو, کوئی سوال ہو, ایون بعض اوقات ایسے اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی اگر کسی یعنی پنجاب میں جا کر اگر کوئی کر دے, یا پنجاب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ واقعات وہاں زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے اس کو جلا کے مارتے ہیں. بعض اعتراضات ایسے بھی ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حل کریں. اگر کامیابی ملتی ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ اس کو کہتے ہیں بھائی ابھی سوال آپ نے کیا تو جواب بھی آپ ہی دیں گے. پھر وہ تلاش کرتے ہیں 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد, 5 ہفتے بعد, جب بھی جواب ملتا ہے تو وہ بتاتے ہیں. اس کو نہیں ملتا تو وہ, لیکن اس کو ہم لکھ دیتے ہیں بورڈ پہ کہ یہ سوال ہے, اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے. تو یہ میں نے وہ اس کی تھیم بالکل ہی الگ ہے اس کلاس کی, اسپیشلی انڈرسٹینڈ قرآن کے اندر. ریڈ قرآن تو ہمارا یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ چیزیں ہم اپنے ہر کلاس کے اندر دہراتے ہیں, ہر کلاس میں یہ چیزیں دہراتے ہیں. ہر کلاس میں 8 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے کھڑے ہو کر اس کو دہراتا ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں, یہ سب چیزیں وہ کوئی کلاس کا کوئی ایک پارٹ, یا میل یا فیمیل کوئی بھی ہو, وہ کھڑے ہو کے دہراتا ہے اس کو, اور اس کے بعد پھر اگلے گا. اور یہ ڈیوٹی لگتی ہے, ذمہ داری لگتی ہے کہ اس اتوار کو یہ بتائے گا, اگلے اتوار کو یہ بتائے گا, اگلے اتوار. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد
اس کے بعد یہاں کوئی دہرائے گا، یہاں پہ ذمہ داری لگا لیں. اگلی کلاس میں، ابھی تو پتہ نہیں اگلی کلاس ہماری کب آئے گی، اگر ایسا ہوگا ہم پہلے بتاتے تو پھر ذمہ داری لگاتے سب ساتھیوں. ٹھیک ہے، چلے یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کل اور کیا چیز پڑھی تھی اس کے ساتھ ساتھ؟ اچھا اس میں دونوں یہ 3 دن کا وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ 3 دن کی دہرائی، کچھ حصہ اس میں 3 دن والا ہے. یہ اسپیشلی یہ تو ہو گیا نا، یہ تو کل والا تھا، تیسرے دن کا تھا جی. اور اس کے بعد ہم نے اور کیا پڑھا تھا؟ علامات پڑھی تھی. علامات بھی پڑھی تھی نا. اس کے علاوہ علامات کے ساتھ اور کیا پڑھا تھا؟ حرکات پڑھی. تو وہ حرکات و علامات کا حصہ ہے. تو علامات کتنی ہیں؟ علامات بنیادی طور پر 3 علامات ہیں. کون کون سی علامات ہیں؟ زبر زیر پیش ہے، ایک تو یہ ہے. نمبر 2 نہیں وہ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے. 2 زبر وہ تو اسی کا حصہ ہے. ہاں نمبر 2 جزم. نمبر 3 تشدید. ٹھیک ہے، یہ 3 بنیادی علامات. یہ 3 زبر زیر پیش، اس کو ہم نے 1 شمار کیا. ویسے تو یہ 3 ہے، اس کو ہم نے 1 شمار کیا ہے. کیٹیگری ایک ہی نا کہ متحرک، یہ جس حرف کے اوپر آتی ہے تو متحرک ہو جاتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تبھی متحرک ہوگا. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تبھی متحرک ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے. اس کو ہم نے 2 شمار نہیں کیا، 5 شمار نہیں کیا، 9 شمار نہیں کیا. اس کو ہم نے 1 ہی شمار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک علامت ہے. ایک علامت کا مطلب اس ایک کے اندر پھر 3 ہیں، زبر زیر پیش، اور پھر یہ اس کے مزید 6 ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ مطلب ٹوٹل 9 بنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو 1 شمار کیا. ٹھیک ہے، کیوں کہ یہ جس حرف کے اوپر آتی ہے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ متحرک کہلاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو ایک ہی علامت کے اندر رکھا. نمبر 2 جزم. جزم جس حرف کے اوپر جزم آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. نمبر 3 تشدید. تشدید حرف کے اوپر تشدید اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. تو یہ ہماری علامات تھی. یہ بھی ہم کو یاد رکھنی ہے تاکہ ہم کو پتا ہو کہ یہ حرف متحرک ہے، یہ ساکن ہے، یہ مشدد ہے، کم از کم پتا ہو. کیونکہ آپ جب نون مشدد میم مشدد پتہ ہی نہیں ہوگا تو غنہ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ تو غنہ کرنا ہے نا، آپ نے کچھ بھی ہو غنہ کرنا ہے بغیر اگر مگر کے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے لیکن سوائے ان 8 مقامات کے. لیکن یہاں پر بھی ساکن تو آ رہا ہے نا، نون ساکن. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ساکن کیا ہے، تو پھر آپ کیسے پہچان کر پائیں گے کہ ساکن کیسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے پتا ہونا چاہیے. نمبر 3 یہاں میم بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے، مشدد ہے، متحرک ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم کو یاد رہنی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا؟ غنہ کے ہم نے کانسیپٹس پڑھ لیے تھے. غنہ کے بعد جزم کے کانسیپٹس بھی آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کا جو سوال تھا مدہ والا، ہم مدات کی طرف آتے ہیں. اس کو صاف کر دوں؟ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں قریب جائے گا. وہ کٹ پین جو ہوتا ہے نا وہ کم از کم ہم پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو اس میں حرف خود بہت اچھے بن جاتے ہیں. لوگ بولتے ہیں بھائی ان کی رائٹنگ ذرا اچھی ہے. چلیں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ نمبر 1 کھڑی ہے. یہ اگر لال مارکر یا کوئی اور کلر نوٹ کرو تو ذرا آسانی ہوتی ہے. خیر یہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ آپ کل ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. مدہ کہتے ہیں کھینچنے کو. مدہ یا مدو، مد کھینچنا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مدت جو ہے نا وہ مدت ہم کہتے ہیں. مدت یعنی ایک عرصہ، تو وہ ذرا عرصہ چلتا ہے نا، عرصہ تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. حروف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہے. یا ساکن ہو، آپ نے ساکن پڑھا. ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ہاں جس حرف کے اوپر جزم ہے. تو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. اس کے ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. با الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. بی اسی طریقے سے واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوگا؟ بو. ٹھیک ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، الف سے پہلے زبر ہو. الف ساکن نہیں ہونا چاہیے. الف ساکن ہوگا تو جزم بن جائے گا، پھر وہ الف رہے گا ہی. یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، حروف مدہ اور کھڑی حرکات. یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں.
قرآن پاک میں الگ الگ لکھے گئے، لیکن ایسا کئی جگہ پر ہوا ہے کہ یعنی ان کی جگہ پر اس کو لکھ لیا یا ان کی جگہ پر اس کو لکھ لیا. مثال کے طور پر آپ پڑھتے نا قل یا ایھا الکافرون، تو وہ کس طرح لکھا ہوتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، ایسا لکھا ہوتا ہے نا قرآن پاک میں، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا، یا کسی وقت موبائل میں اگر قرآن موجود ہے ذرا کھول لیں تو وہ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے قل یا ایھا، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اس طرح سے یا ایھا، اس طریقے سے دو الف ہیں، یہ حمزہ اور یہ الف. لیکن ہوتا کیا ہے، اس الف کی جگہ پر یہاں پر کھڑا زبر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسی کے اوپر زبر دے دیتے ہیں، جگہ کم استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورہ قریش کھولیں، آخری 10 جو سورتیں ہیں سورہ قریش کھولیں، وہاں پر پہلی آیت کیا ہے؟ لإیلاف قریش. اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ ایلافہم. ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ ایلاف اور یہ ایلاف ایک ہی چیز ہے، دونوں ایلاف ہیں. لی صرف لی آیا نا، آپ نے لی کی تو پڑھی ہے، لی کا مطلب لی ہے یا لا کا مطلب لی ہے، تو ایلاف ایلاف. لیکن یہاں پر یا بھی آئی ہے اور بعض جگہ پر الف بھی ایسے آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کے فوراً بعد ہی کھڑی حرکت اور یہاں کھڑا پڑ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کی جگہ پر ایسا ہی ہے، آپ کے جو موبائل میں جو ہے ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے لکھا. اب وہاں پر یا ہے، یہاں پر یا نہیں ہے، اس کی جگہ صرف کھڑی زیر دے دی ہے قائم مقام ریپلیسمنٹ کے طور پر. تو وجہ کیا ہے؟ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کی جگہ پر لکھے جا سکتے ہیں چونکہ ان کے پڑھنے کی آواز ایک جیسی ہے اور دونوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کو بھی ہم 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کو ایک دوسرے کی جگہ پر لکھا جاتا ہے. یا آسان الفاظ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ تو کامن ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں کس طرح لکھا ہوتا ہے؟ اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، اور کہیں پر اس طرح بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو الف کو ختم کر کے بس جگہ بچا لیتے ہیں، کھڑا زبر دے دیتے ہیں اوپر، ایسا ہوتا ہے ایک دوسری جگہ لکھ. اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر ہے، بہت زیادہ مقامات پر. آپ اگر اما پارا پڑھیں یا صرف الحمد پڑھیں یا پھر پہلے پارے سے آپ شروع کریں تو ہر صفحے پر 20-30 جگہ پر اس طرح ہوگا، ہر صفحے پر. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے سمجھایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں. کھڑی حرکت آپ پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ یہ ہے. تو یہ دونوں یہ بھی تفصیل مجھے اس کو مٹانا ہوگا. ٹھیک ہے، بس جگہ نہیں. اچھا، اس کو کھینچ کے تو پڑھنا ہے نا، تو اس کو پڑھتے ہوئے جو ہم کھینچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. حروف مدہ کو کھینچ کے جو پڑھتے ہیں وہ، یا پھر کھڑی حرکات کو جو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں وہ، یہ کیا ہے؟ مد اصلی. یہ مد ہے، یہ بھی مد ہے، ایسے نہیں کہ مد نہیں، یہ مد ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. کیوں؟ اس کی اصل یہی ہے. اس کو اگر نہیں کھینچے گا غلط ہوگا. آپ کھڑی حرکات کو نہیں کھینچیں گے تو زبر بن جائے گا، وہ تو کھڑا زبر ہوگا نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کی اصل یہی ہے. حروف مدہ کی بھی اصل یہی ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا ساکن یعنی یا جزم والی یا سے پہلے زیر ہو، واو ساکن یعنی جزم والا واو اس سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے، تو کھڑی حرکات یا پھر حروف مدہ. حروف مدہ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ جی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. میرے ساتھ دیجیے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نمبر 1 نہیں وہ تو کھڑی حرکات ہے. حروف مدہ ابھی جو میں نے لکھا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف واو یا نہیں ہے، الف سے پہلے زبر تب الف مدہ ہے. نمبر 2 یا ساکن سے پہلے زیر تب یا مدہ ہے. ہر یا مدہ نہیں ہوتی جب تک وہ ساکن نہ ہو، اس سے پہلے زیر نہ ہو.
اگر اس سے پہلے زبر آ گئی وہ یا مدہ نہیں، وہ یا لین ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو یا لین، وہ پھر اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے بئی بئی بئی، جس کو ہمارے یہاں بے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بینا ہمارے یہاں بولتے بینا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسرا حروف مدہ کون سا ہے؟ واو ساکن، اس سے پہلے پیش، ویری گڈ. الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے، یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایک مرتبہ دوبارہ مجھے، کیونکہ اگلے جو قواعد ہیں، اگلی مدات جو ہیں وہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس کا یاد ہونا ضروری ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد ہونا ضروری ہے. جی بتائیے گا حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین. کون کون سے؟ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر. نمبر 2 یا ساکن سے پہلے زیر. نمبر 3 قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اب بات آ گئی ہے تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ یا ساکن ہے نا، اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا مدہ ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہوگی تو یہ یا لین ہے، اس کو یا لین کہیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر پیش ہے تو پورے قرآن میں ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں یا ساکن سے پہلے پیش کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی، کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ واو ہے، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو واو مدہ ہے. پورے قرآن میں واو ساکن سے پہلے زیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں بھی آپ کو واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے. وہ حروف لین کو پڑھتے کیسے ہیں ہم اس کو اس کے بعد ذرا یہ ہمارے قواعد مکمل ہو جائیں مدات کے، تو اس کے بعد ہم اس کو بھی ذرا سا ٹچ دے دیں گے اس کا، ٹھیک ہے نا. تو فی الحال مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا مد اصلی کسے کہتے ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ تو حروف مدہ ہے. مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ، ان کو پڑھتے ہوئے جو ہم آواز کھینچتے ہیں، ان کو جو کھینچتے ہیں نا اس کو مد اصلی کہتے ہیں. وہ جو کھینچ رہے ہیں، ہم جو کھینچ رہے ہیں، با بی بو، ٹھیک ہے، اسی طرح جا جی جو، جو کھینچ رہے ہیں، یہ کھینچنا مد اصلی کہلاتا ہے. یہ کھینچنا کیا کہلاتا ہے؟ مد اصلی کہلاتا ہے. یہ کھینچنا جو ہے مد اصلی کہلاتا ہے. حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، وہ یہ ہیں، اور حروف مدہ کی ریپلیسمنٹ یہ ہے، ان کی ریپلیسمنٹ حروف مدہ ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ قائم مقام استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی جگہ پر یہ لکھا جا سکتا ہے، ان کی جگہ پر یہ لکھا جا سکتا ہے. اس لیے حروف مدہ کے بعد جو بھی قاعدہ جو ہم آگے پڑھیں گے نا، جو وہ حروف مدہ والا، وہ ان کے پر بھی اپلائی ہوگا، وہ رول ان کے پر بھی اپلائی ہوگا. وہ ہمارے قاعدوں کے اندر یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی، نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہوتا ہے. اور مثالیں وہیں پر مثالیں موجود ہوتی ہیں، اس سے بچے ذرا کنفیوز ہو ہوتے ہیں. ایون ہمارے جب تعلق قرآن قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ، اس کے اندر یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، بچہ اس سے کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے. میں شاید آپ کو پہلے بتایا یا نہیں بتایا، میں نے 5 سال وندر بلوچستان میں نے یعنی جو چرواہے ہیں نا ان کو پڑھایا ہے 5 سال. وہ چرواہے جو ہوتے تھے، یعنی وہ پورا دن جو اپنی بکریاں وغیرہ اونٹ چراتے تھے، اور رات کے وقت میں وندر میں ذرا گیا ہوا تھا. وہاں ایک اسکول تھا، اس میں کوآرڈینیٹر تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہم نے وہاں 5 مساجد بنائی تھی، چھوٹے چھوٹے دیہات کے اندر 5 مساجد ہم نے بنائی تھی. ان 5 مساجد کو بھی وہاں پر غازی وہ دیہات ہے. پھر وندر شہر میں ایک بڑی مسجد ہم نے بنائی تھی. تو جو دیہات کے اندر لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، تو جب بچے بھی تھے اس دیہاتوں میں، گاؤں میں، تو وہاں پر جو ہے بچوں کو پڑھانا. تو ایک میں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی ایک مسجد دوسرے ساتھی نے ذمہ لی ہوئی تھی ایک مسجد، اور یہ سارا فی سبیل اللہ تھا. اور وہاں پر 5 سال ہم نے بڑے مشقت والے گزارے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم روزانہ یہ 5 سال تک جب فجر نماز کے لیے میں اٹھتا تھا نا، تو بستر کے آس پاس 1 یا 2 بچھو لازمی ہوتے تھے روزانہ. یعنی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن بچھو نہ ہو. روزانہ ہمارے بستر کے آس پاس 1 یا 2 بچھو ہوتے ہوئے تھے. یعنی ایون ایسا ہوتا دروازہ کا لاک، ہم نے دروازے لاک یہی لگوائے تھے. وہاں پر وہ دیہات ہے، لیکن ظاہر سی بات مسجد ذرا اچھی بنائی تھی. تو وہ جب ہم لاک کھالتے تو لاک کے نیچے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لاک کھولنے لگے، نیچے وہاں بچھو بیٹھا ہوا تھا. تو بچھو تو کہیں بھی آتا تھا، اور سانپ، کئی سانپ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارے. اور یہ جو سوپیریاں وغیرہ بولتے ہیں نا، سوپیری بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو 100 پاؤں والے جو ہوتے ہیں سوپیری بولتے ہیں. یہ وہاں پر تو ایسے گھوم رہی ہوتی، کوئی وہی نہیں، یعنی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور سائڈ سے گزرتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر آستے آستے ہم بھی عادی ہو گئے اس چیز کی. تو یہ کوئی مسئلہ ہے. تو وہ 5 سال ہم وہاں پر چرواہوں کو پڑھایا میں نے.
اور یہ ان کو اس قاعدے کے اندر یہ مشکل پیش آتی تھی، اسی مجھے وہیں سے پتہ چلا. تو پھر میں نے جو ہے اس کا کچھ متبادل وہاں پر پھر میں ان کو پڑھانا شروع کیا، قاعدے کو چھوڑ رکھ کے. پڑھنا آتا ہی تھا، قاعدہ کیسے پڑھائیں گے ان کو، تو ان کو میں پھر زبانی پڑھاتا، زبانی. اور الحمدللہ اس وقت کبھی موقع ملے گا تو چلیں گے اندر، تو میرے شاگردوں کا قرآن آپ سنیے گا تو آپ بولیں گے کہ یہ کراچی کے کسی مدرسے کے پڑھے ہیں الحمدللہ. اور وہاں کے وہ والدین ابھی تک جو ہیں، یعنی میری والدہ کا انتقال ہوا تو وہاں سے بس بھر کے آئی تھی یہاں تاجت کے لیے، اس دیہات سے بس بھر کے آئے تھے. اور کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوئی تیتر شیتر یا شہد لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، وہ سوغات وہاں کی لے کے آتے ہیں. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ چیز الحمدللہ وہاں نے تو ان چیزوں کا مجھے وہاں پتہ چلا پڑھاتے ہوئے. میں نے بتایا نا کہ پڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، پڑھاتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ چیز جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں نا، آپ گھر میں پڑھانا سکھائیں، شروع کر دیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو. اگر کوئی اور نہیں ملتا تو یار اپنے کولیگس کو پکڑ لیں، کوئی ایک دو کو پکڑ لیں، کوئی بھی ہو، پڑھانا شروع کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مشکلات بھی پتہ چلے گا اور اس کا حل بھی آپ خود نکال رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مد اصلی یہ جو ان کو پڑھتے ہوئے جو ہماری آواز ہم کھینچ رہے ہیں، یہ جو کھنچاؤ آواز میں آتا ہے، جو آواز لمبی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. یہ آپ کے سوال کا جواب ہو اتنا لمبا. ٹھیک ہے. نمبر 2، تو مدات جو مد ہوتی ہیں، مد وہ ٹوٹل 4 ہیں. ٹوٹل 4 ہیں. کتنی مدیں ہیں؟ ٹوٹل 4. تو اس میں پہلی مد کیا ہے؟ مد اصلی. اب مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ ابھی بھی بتایا میں نے آپ کو. جی مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو حروف مدہ ہے. ہاں ویری گڈ. حروف مدہ کو پڑھتے وقت یا کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت جو ہم کھینچتے ہیں آواز کو، وہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام مد اصلی. کلیئر ہے؟ یہ سمجھ میں یہ یاد رہے گا. حروف مدہ کو پڑھتے وقت جو ہم آواز کو کھینچ رہے ہیں، یا پھر کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت جو ہم آواز کو کھینچ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مد اصلی. یہ کیا ہے؟ مد اصلی. جو اس کے کھینچنے کی ڈیوریشن ہے 2 حرکت. 2 حرکت کا مطلب یہ با با، ان دونوں ساؤنڈ کو ملا دیں، جتنا بنتا ہے وہ اتنا کھینچنا ہے. با با، یہ فرق ہے. با با بس. تو با اینڈ با یہ 2 حرکتیں ہو گئی نا. یعنی آپ کہاں چلا جائے، یہ لے لیں با اینڈ با، ان دونوں کا جو ساؤنڈ ہونا ان کو ملا دیں، تو جتنا بنے گا اتنا کھینچیں. اس سے زیادہ لازمی نہیں ہے کھینچنا. اگر کھینچیں گے کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کھینچنا وہ یعنی مکروہ کے اندر آیا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کر وہ کچھ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں. حروف مدہ کو بھی ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے کوئی مد متصل آئی ہوئی ہے. تو اس کے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مد متصل اور مد حروف مدہ کے درمیان وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات ذہن میں رکھیے گا. اس کو کھینچتے اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 2 حرکت کے برابر. 2 حرکت کے برابر. 2 حرکت کے برابر. حرکت آپ نے پڑھی ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں نا. تو 2 حرکت کے برابر. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو 2 زبر کے برابر کھینچ کے پڑھیں. با اینڈ با، ان کا ساؤنڈ جتنا بنتا ہے دونوں کو ملائیں گے تو جتنا ساؤنڈ بنتا ہے اتنا اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں. با 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 تا 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 تا. ٹھیک ہے. اسی طرح ح ح دا دا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سا سا. اسی طریقے سے قا قا. یہ اس کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. تو یہ مد اصلی کہلاتا ہے. نمبر 2، دوسری مد. دوسری مد جو ہے وہ مد متصل کہلاتی ہے. دوسری مد جو ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل. اب مد متصل کیا ہے؟ تو آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ بڑی مد جو آتی ہے نا قرآن پاک میں، اس کو مد متصل کہتے ہیں. لیکن یہ کیوں آتی ہے اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. آپ کے جاننے کے لیے کافی ہے کہ یہ بڑی مد جو آئے گی نا اس کو 5 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کافی اتنا وہ تو. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آتی ہے. یہ تب آتی ہے جب حروف مدہ کے بعد آپ نے پڑھے حروف مدہ، یہ 3 حروف مدہ. حروف مدہ یہ 3 آپ نے پڑھے نا ابھی. کون کون سے حروف مدہ؟ 3. کون کون سے حروف مدہ ہے؟ نمبر 1 الف سے پہلے زبر. نمبر 2 یا ساکن سے پہلے. ویری گڈ. اور نمبر 3 اور ساکن سے پہلے. ان حروف مدہ میں سے کسی کے بھی بعد حمزہ آ جائے، حمزہ آ جائے اور اسی لفظ میں آ جائے، جس لفظ میں حروف مدہ ہے اسی لفظ میں حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد ہے لیکن اسی لفظ میں ہو. جیسے
پڑھیے گا جاء. اب دیکھیں الف مدہ ہے نا, الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے, حمزہ ہے, حمزہ اسی حرف کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ حمزہ اسی لفظ میں نہ ہو, اگلے لفظ میں ہو, حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو لیکن اگلے لفظ میں ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو مد منفصل کہتے ہیں. متصل کسے کہتے ہیں؟ ملا ہوا. منفصل کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ, الگ. اس کو مد منفصل کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے لیکن اگلے لفظ میں, اسی لفظ میں نہ ہو. جیسے آپ نماز کے اندر سورت پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا, تو پڑھیں اِنَّا, یہ ایک لفظ ہے, اعطینا یہ دوسرا لفظ ہے. حروف مدہ موجود ہے, الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ بھی ہے لیکن وہ اگلے لفظ کا حصہ ہے, اسی لفظ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے لیکن اسی لفظ میں. جاء کا مطلب آنا, جاء یجیء, جاء کا مطلب آنا. آپ نے شاید اس کی گردان وغیرہ پڑھی بھی ہو, ٹھیک ہے. جاء جاؤ, جئتا جئتم, جئتو جئتنا. آپ نے پڑھا ہوگا جئتا جئتو جئتم جئتنا, ایسے پڑھا ہوگا. پتہ نہیں پڑھی ہے بھی نہیں پڑھی, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اسی گردان ہے. تو جاء یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے, لیکن اگر وہ حمزہ اگلے لفظ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو یہ دونوں قاعدے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. اور یہاں پر چھوٹی مد آتی ہے, چھوٹی مد. تو چھوٹی مد ہو اس کو 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے, بڑی مد ہو تو اس کو 5 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور کچھ عرب قراء جو ہیں وہ چھوٹی مد کو کھینچتے ہی نہیں ہیں, اس کو اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا حروف مدہ کو کھینچتے ہیں. شیخ شریم کو اگر آپ سنتے ہوں تو وہ مد منفصل کو کھینچتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں 3 حرکت کو جو 3 حرکت برابر کھینچتے ہیں نا, خالی سدیس کھینچتے ہیں, لیکن شیخ شریم نہیں کھینچتے. وجہ کیا ہے کہ وہ مد منفصل یعنی وہ اتنا لازم نہیں, وہ مسئلہ چل جاتا ہے. اور اس کا فرق کرنا بھی ذرا مشکل ہے کہ آپ 2 حرکت اور 3 حرکت, یعنی 2 حرکت اور 3 حرکت میں فرق کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر کھینچتے تو بہت زیادہ کھینچ جاتی ہے, تو اس لیے اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی مد منفصل. مد منفصل, مد متصل, مد متصل, مد منفصل. مد متصل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ساتھ؟ حمزہ کس کے ساتھ ہو؟ حمزہ حروف مدہ کے ساتھ, دونوں حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو لیکن اسی لفظ میں ہو. دیکھیں لفظ ہے, ورڈ ایک ہی ہو, ایک ہی ورڈ کے اندر حمزہ آیا ہو حروف مدہ کے بعد, اور ورڈ ایک ہی ہو, الگ نہیں. اور مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ آپ پوری بات تاکہ آپ کو یاد رہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے لیکن اگلے لفظ میں, اسی لفظ میں نہیں, اگلے لفظ میں, اس کو مد منفصل کہتے ہیں. مد منفصل کہتے ہیں. آسان الفاظ میں چھوٹی مد, ٹھیک ہے. چھوٹی مد اور بڑی مد. ایک اور بڑی مد ہوتی ہے, میں نے آپ کو بتایا 4 مدات ہوتی ہے نا. تو مد اصلی 1, مد متصل 2, مد منفصل 3. آخری مد جو ہے نمبر 4, اس کو کہتے ہیں مد لازم. مد لازم, مد لازم کیا ہے؟ لازمی کھینچنا ہے, نہیں کھینچیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے. یہ بورڈ لکھی ہوتی ہے نا جو تھوڑی سی واضح, وہ ایسی لکھی ہوتی ہے, اسی جیسی ہوتی ہے, اتنی ہوتی ہے, ایسی جیسی ہوتی ہے, لیکن وہ آتی کہاں ہے؟ حروف مدہ کے بعد یا جزم ہو یا تشدید ہو. حروف مدہ کے بعد یا جزم ہو یا تشدید ہو. حروف مدہ کے بعد, تو حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید. مثال بتائیں, آپ روزانہ پڑھتے ہیں, ہاں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وَلَضَّالِّينَ, 4 حرکت کے 5 حرکت کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. اب دیکھیں ہم ضال کو پڑھتے ہیں, الف سے پہلے زبر ہے, اور اس کے بعد حرف کے اوپر تشدید ہے ضالین. اور یہاں پر بھی آپ کل ذرا غور کیجئے گا قاری صاحب کے پڑھنے میں. قاری صاحب یہاں پر بھی کھینچیں گے, یہاں پر بھی کھینچیں گے, اور یہاں پر بھی کھینچیں گے.
کیوں کھینچیں گے؟ یہاں پر حروف مدہ کے بعد تشدید آیا ہے، یہاں پر بھی حروف مدہ تو ہے نا، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور اس کے بعد نون پر آپ وقف کر رہے ہیں تو جزم آ رہا ہے۔ اگر وقف آپ نہیں کریں گے، غالین نہ پڑھیں گے، پھر تو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ بھی مد لازم بنتی ہے، اس کو بھی کھینچیں گے آپ۔ وَلَا الضَّالِّينَ، کل قاری صاحب کو سنی ہوگا، امام صاحب کو فجر میں دیکھ لیجیے، امام صاحب اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کہ یہ بھی مد لازم ہے اور یہ بھی مد لازم، ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مد لازم ہے، اس میں دو ہے، یہ دو اس لیے ہو گئی کہ یہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو وقف میں تو ساکن آیا تھا نا، جزم آیا تھا، تو حروف مدہ کے بعد جزم آ گیا، اس سے کھینچیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل مدات کتنی ہو گئی؟ 4۔ ٹوٹل مدات کتنی ہو گئی؟ 4۔ نمبر 1 کیا ہے دیکھ کے بتائیں بے شک۔ نمبر 1 مد اصلی۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ کس کو کھینچتے ہیں؟ کس کو؟ یہ بتائیں، حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو۔ آپ کھڑی حرکات کو تو کھینچ رہے ہیں نا، آپ کھڑی حرکات کو بھی کھینچ رہے ہیں، حروف مدہ کو کھینچ رہے ہیں، تو کھڑی حرکات کو کھینچتے ہوئے اور حروف مدہ کو کھینچتے ہوئے جو ہم آواز کو کھینچ رہے ہیں، اس کھینچنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی۔ تو مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو، کھڑی حرکات کو یا پھر حروف مدہ کو پڑھتے وقت جو ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا، کون سی مد کہلاتی ہے؟ مد۔ تو کھینچیں گے، کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے، مد اصلی بھی، اور اس کو کھینچنا ضروری ہے، لازم ہے، تو اس کو تو ہم کھینچیں گے، کھینچ رہے ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 مد متصل۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ آسان شارٹ کٹ تو بڑی مد ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اور حمزہ اس کے ساتھ حروف مدہ۔ حروف مدہ تو لازمی یاد رکھیں، یا حروف مدہ یا کھڑی حرکات، کھڑی حرکات یا حروف مدہ۔ کھڑی حرکات کے بعد بھی ہوتا ہے، کھڑی حرکات مثال کے طور پر آپ یہ پڑھ لیں نا، دیکھیں ہا اولائی، یہاں پر مد آتی ہے نہیں آتی؟ ہا اولائی، آپ کھینچ رہے ہیں، یہاں کھڑی، یہاں تو کھڑی حرکت آئی ہے، تو کھڑی حرکات یا میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس لیے ہم حروف مدہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ محفوظ ہونا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ حروف مدہ، کھڑی حرکات کے اوپر بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہی فارمولا کھڑی حرکات کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کے بعد یا پھر کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ کے بعد یا پھر کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ کے بعد یا پھر کھڑی حرکات کے بعد حمزہ ہے۔ اب حمزہ تو آ گیا، اب حمزہ کو دیکھنا ہے کہ وہ حروف مدہ والے گھر میں یا اگلے گھر میں۔ اگر وہ حروف مدہ والے گھر میں ہے تو مد متصل ہے، اگر وہ اگلے گھر میں ہے تو مد متصل ہے، تو اگر اسی گھر میں ہے اور حروف مدہ والے گھر میں ہے تو پھر مد متصل ہے، اور پرائے گھر میں ہے تو پھر اپنے گھر میں، حروف مدہ والا گھر تو حروف مدہ گھر پہ آیا ہوا ہے، مہمان ہوں گے، لیکن اگر اس کا اپنا گھر الگ ہے، اپنا گھر الگ سے ہے اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا، مد منفصل ہوگا، یعنی الگ ہی آ گئی نا، حروف مدہ الگ گھر میں ہے، حمزہ اس کے فوراً بعد ہے، 202 کے بعد 203 ہے تو ہی، لیکن ہے تو الگ ہے، ایک ہی گھر نہیں ہے۔ جی جیسے آپ نے بڑی مد کا کہا کہ اس کے آگے حمزہ آئے گا تو بڑی مد آئے گی، مگر جو یہ الفاظ ہیں الف لام میم اور الف لام را، اس میں بھی تو بڑی مد آتی ہے، اس میں تو حمزہ نہیں ہوتا۔ آپ پہنچ گئے، لیکن اس میں ٹائم ضائع کریں گے آپ، میرا نہیں ہے، سب کا۔ چلیں ٹائم تو آپ آج تو آخری دن میرے خیال میں آج تو چلتا رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، جواب دے، جواب آپ کی اس کے مطابق چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، حروف مقطعات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا بورڈ بھرا ہوا ہے، ہم چلیں یہاں پہ آئے تھے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر کیا لگے گا؟ کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہی قاعدہ لگ رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ نام پڑھ رہے ہیں نا، تو اب لام کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یہ ہے نا، لام کا نام یہ ہے، اب لکھیں اس کو، یہ ہو رہا ہے، یہ اس کا نام ہو رہا ہے، الف ہے، الف ہے، بتائیے گا، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد جزم آئی ہے، حروف مدہ کے بعد آپ نے یہ پڑھا ہے مد لازم کے اندر، حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو اس کو 5 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو مد لازم لیتے ہیں، یہ بڑی مد ہوگی۔ یہاں آپ نام پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور
आमीन में कैसे होगा? जी मीम को भी ऐसे ही ले लें आप मीम, ये मीम है ना, लेकिन मीम का नाम तो ये है, या मद्दा है, या मद्दा है भाई। आपको कैसे पता चले या मद्दा है, बताएं आपको कैसे पता चला? ये आपको गुलशन इकबाल वाला सवाल है। या साकिन से पहले ज़ेर है, वेरी गुड। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, या मद्दा के बाद जज़म आई है, हुरूफ मद्दा के बाद जज़म आ जाए तो मद्द लाजिम होती है, और मद्द लाजिम का मतलब ये है कि इतनी बड़ी होती है, मद्द मुत्तसिल के बराबर होती है। तो अब ये बात ध्यान में रखें कि टोटल मद्दात जो हैं वो 4 हैं। नंबर 1 मद्द असली, नंबर 2 मद्द मुत्तसिल, नंबर 3 मद्द मुनफसिल, नंबर 4 मद्द लाजिम, टोटल 4 मद्दात। ठीक है, उसको मजीद हम आसान कर लेते हैं। अगर हमको बार बार साफ करना पड़ रहा है, इसको हम मजीद आसान कर लेते हैं। आसान क्या कि हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत, खड़ी हरकत या फिर हुरूफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर, या साकिन से पहले जेर, वाव साकिन से पहले पेश, इनके बाद जहां भी आप देखें ना बड़ी मद बनी हुई है, तो आप देखें वहां हमजा मौजूद है या नहीं। अगर हमजा मौजूद है तो मद्द मुत्तसिल है, अगर हमजा नहीं है तो मद्द लाजिम है। ये मतलब ये मैं आपको वो दे रहा हूँ कि वो जो हम रियाजी की मैथमेटिक्स की जो किताब पढ़ते थे तो बस वो आखिर में जवाब देख लेते थे, जवाब है ना तो बस वो लिख लिया हमने, उस्ताद को दिखा दिया, उस्ताद ने बोला हाँ जवाब तो ठीक है। लेकिन जिस दिन उन्होंने खड़ा कर दिया बोर्ड पे बताओ इसको हल करो, अब वहाँ फंस जाते थे। अब जवाब तो लिख के आए हैं, वो तो आसान है, हम जवाब लिख दिया, लेकिन अब जब बोर्ड के सामने उसको हल करना है तो यहाँ फंस जाते थे हम। ये तो हमने किया है, शायद आप लोगों ने भी किया। हम सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, हम ये प्राइवेट वाले हम तो नहीं है, हम ये पीले स्कूल वाले, वहाँ तो हम ऐसे करते थे। तो कभी कभार उस्ताद को भी दिल नहीं करता था तो होता है चल चलने दो, तो ऐसे ही होता था। और यहाँ प्राइवेट के अंदर तो ज़रा बेचारे तनख्वाहें कम होती हैं लेकिन काम ज़्यादा होता है, वहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा होती है, काम नहीं होता, काम कम होता है। तो बहरहाल ये अब ये मतलब ये तो मैं आसान फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि एक आपको कुरान पाक में कहीं बड़ी मत नजर आए ना, कहीं बड़ी मत नजर आए तो अगर वहाँ हमजा है तो आप समझ जाए मुत्तसिल है, अगर हमजा नहीं है तो मद मुत्तसिल नहीं है, मद लाजिम। ठीक है, और अगर छोटी मद है तो आप समझ जाए मद मुनफसिल। छोटी मद हमेशा मुनफसिल भी आएगी, यानी मुनफसिल का मतलब क्या है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अगले लफ्ज में, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज में हो तो मुत्तसिल है, हुरूफ मद्दा के बाद जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी, याद रहेगी आपको, इसको बस ध्यान में रखें। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इसको आप लिख लें, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं। ये ना जी, अब यहाँ कौन सी मद आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, आप बताएं। बड़ी मत आएगी। बड़ी मद आएगी, क्यों बड़ी मद आएगी? कि हमजा उसी लफ्ज का हिस्सा है, क्योंकि असल लफ्ज इसका जो है वो क्या है, रआ, रआ असल लफ्ज जो इसका रूट वर्ड है जिसको मादा कहते हैं, रआ। ठीक है, तो इसका असल रूट वर्ड रआ है और हमजा उसी लफ्ज का हिस्सा है इसमें। और यहाँ पर भी युराऊन, युराऊन का मतलब क्या है, दिखावा, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा है, हुरूफ मद्दा अलिफ के बाद हमजा है और उसी लफ्ज में, लफ्ज अलग नहीं है, एक ही लफ्ज। जी इसके अलावा कोई और मिसाल? सूरह कुरैश के अंदर आप पढ़ते हैं इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई, ये कौन सी मद होगी? बड़ी मद है, तो बताया ना बड़ी मद, तो मैंने आपको बताया बड़ी मद दो किस्म की होगी, या मद मुत्तसिल होगी या मद लाजिम होगी। तो ये मुत्तसिल है लाजिम है? मुत्तसिल है, क्यों? हमजा पढ़ा हुआ है, शिताई। अब इसकी हम स्लाइड खोल लेते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। कुछ मिसालें आपके सामने आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जरा समझने में
جی یہ مد اصلی کی مثالیں پڑھیے گا. قال اس میں حروف مد ہے کوئی؟ الف کے پہلے زبر الف سے پہلے زبر ہے. ویری گڈ. یہاں جائیں. قیل قرآن کا لفظ ہے نا, تو یہ کیا ہے؟ حروف مد ہے نہیں ہے؟ یا ساکن کے پہلے زیر. ویری گڈ. آگے آ رہا ہے قولوا. حروف مد ہے کوئی؟ کتنے حروف مد ہے؟ کہ دو ہیں؟ دو ہیں. یہاں آ جائیں. ماذا. جی کتنے حروف مد ہے یہاں پر؟ دو. کون کون سے ہیں؟ دونوں الف ہیں. اور دونوں جگہ آپ کو کیسے پتا یہ حروف مد ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہے, اس لیے الف مد ہے. جی یہ پڑھیے. فیما. فیما. جی یا سے پہلے پہلے زیر ہے, الف سے پہلے زبر ہے. آگے آ جائیں. وکانو. کتنے حروف مد ہے اس میں؟ دو. کون کون سے؟ الف سے پہلے زبر ہے, ٹھیک ہے, اور واو ساکن سے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے, تو یہ ان کو جو ہم کھینچ کے پڑھیں گے نا, ان کو یہ کون سی مد کہلائے گی؟ مد اصلی کہلائے گی. یہاں پہ آ جائیں مد متصل. آپ نے پڑھا ہے مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے. اور حمزہ کہاں آئے؟ اسی لفظ میں آئے. ویری گڈ. اب یہاں آ جائیں, پڑھیے گا اس کو. جا مطلب آنا, تو حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے, اس لیے بڑی مد ہے. یہاں آ جائیں, یہ پڑھیں. آپ پڑھتے تھے انشاءاللہ. تو ان یہ تین لفظ ہیں. ان شاء اور اللہ, تین لفظ ہیں. ان شاء اور اللہ. لیکن وہاں پر پھر حمزہ وصلی ہے, وہ اللہ کا جو الف ہے وہ حمزہ وصلی ہے. پھر حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملاتے ہیں. ان شاء اللہ اس طرح پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ یہ وہی شاء کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا. اگر اللہ نے چاہا. آپ ترجمہ آسان ہے, آپ کو آپ خود ترجمہ کرنا. انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ نے چاہا. تو شاء کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا. تو یہ حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے. اسی جس حرف میں حروف مدہ ہے اسی میں حمزہ ہے, ٹھیک ہے. آگے آ جائیں, یہ پڑھیں. ماء کا مطلب کیا ہے؟ پانی. تو ماء یا ماء یا ماء. پھر پڑھیں آپ. زبر زیر پیش سے اس کی حیثیت کے اوپر اثر پڑتا ہے, میننگ پر اثر نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. وہ یا سبجیکٹ ہوگا یا آبجیکٹ ہوگا, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کہیں پر بھی اس کی معنی پر اثر نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی. تو یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں آ جائیں, پڑھیں. جو اردو کا لفظ ہے آپ پڑھتے ہیں. سواء کا مطلب کیا ہے؟ برابر, ٹھیک ہے. وہ سوا بغیر وہ سوا ہے, سوا. تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. سواء مطلب برابر ہے, سمجھاؤ نہیں سمجھاؤ, ڈراؤ نہیں ڈراؤ, برابر ہے, ایک جیسے, ٹھیک ہے. تو سواء حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے کہاں پہ؟ اسی لفظ میں. تو یہ مد کون سی کہلائے گی بھائی؟ متصل کہلائے گی. جی یہاں پہ آ جائیں. بنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اس پر ہم نے اس کی بنا رکھی. تو بنا کا مطلب کیا ہے؟ بنیاد. بنا اردو لفظ ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ عربی کے اندر بنا ان ہے, اردو کے اندر بغیر ان کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چلیں آگے آ جائیں, یہ پڑھیں. جی جزا اس کا مطلب آپ کو آتا ہے, کیا مطلب ہے جزا کا؟ بدلہ, ٹھیک ہے, بدلہ. تو یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے کہاں پہ؟ اسی لفظ میں, اگلے لفظ میں, اسی لفظ میں. تو یہ مد کون سی کہلائے گی؟ مد متصل منفصل لازم. ویری گڈ. یہاں آ جائیں, یہ پڑھیں. کھڑا دبر ہے, کھڑا دبر ہے. ہاں جی یہ دوبارہ پڑھ لیں. جی یہاں پر ہے حمزہ ہے, دیکھیں. اب مد ہے اور حمزہ ہے تو اس کا مطلب مد متصل, ٹھیک ہے. مد ہے اور حمزہ ہے دونوں, حروف مدہ کے بعد حمزہ. ابتغاء مطلب چاہنا, ٹھیک ہے. یہاں پر اشاء. یہاں پہ آ جائے مد منفصل. یہ مد منفصل کی مثال ہے. سورہ کافرون میں آپ پڑھتے ہیں نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. لا کا مطلب نہیں, اعبد کا مطلب میں ہی بات کرتا ہوں. تو دو الگ الگ لفظ ہے نا, مد منفصل ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے وہ لفظ آ گیا
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، پھر دوبارہ اگلے لفظ میں دوبارہ اگلی آیت میں دوبارہ آتا ہے ولا انتم، تو لا اور انتم حروف مدہ کے بعد حمزہ پھر آیا ہے لیکن الگ لفظ میں آیا تو پھر مد منفصل ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ آ جائیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں انا اعطینا، حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے بے شک ہے لیکن اگلے لفظ میں، اسی لفظ میں نہیں ہے. آگے آ جائیں پڑھیں ما اصاب من مصیبت، تو ما اصاب، ما الگ لفظ ہے، اصاب الگ لفظ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے بے شک ہے لیکن الگ لفظ میں ہے، اسی لفظ میں نہیں ہے. تو مد کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. منفصل مطلب بیچ میں علیحدگی ہے، بیچ میں علیحدگی ہے، فاصلہ ہے. یہاں آ جائیں پڑھیں وما انزل. اب دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ تو یہ آ گیا اور دوسرا قاعدہ یہ آ گیا، غنہ بننے والا قاعدہ آ گیا. غنہ والا قاعدہ کیا پڑھا آپ نے؟ دو ہی قاعدے پڑھے ہیں غنہ کے. نون ساکن کے بعد وہ 6-8 حروف میں سے تو کوئی حرف نہیں ہے، اس کے علاوہ حرف ہے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں آ جائیں، یہ پڑھے گا فیہا ابدا. جی بتائیں جی، یہ مد کون سی ہے؟ یہ مد کون سی ہے؟ مد کیسے بدلا؟ مد منفصل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہے لیکن اگلے لفظ میں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہاں پر کیوں نہیں کر رہے مد منفصل بھائی؟ یا مد تو ہے لیکن یہاں پر مد منفصل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو جب حمزہ ساتھ ہو گیا تو وہ حمزہ کی شکل میں ہوگا، جو حمزہ ساتھ نہیں ہوگا وہ الف کی شکل میں آئے گا. ہاں اس کو، لیکن اس یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے. ہاں اس کو ہم بطور نشانی ہم بتا سکتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوگا نا، اپنی اصلی شکل میں ہوگا تو مد متصل ہوگی. اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اپنی اصلی شکل میں نہ ہو، الف کی شکل میں ہو یا واو کی شکل میں ہو یا پھر یا کی شکل میں ہو تو پھر وہ مد منفصل ہوگا. لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ تو صرف ایک نشانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی مد ہے تو مد متصل یا لازم، چھوٹی مد ہے تو منفصل. وہ ایک نشانی ہے. ایک نشانی آپ یہ بھی سمجھ لیں، یعنی ایک نشانی اور میں نے بتایا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں، حمزہ کی اصلی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے، یہی اصلی شکل ہے نا حمزہ کی، تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں تو مد متصل. اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، الف کی صورت میں آیا یا پھر واو کی صورت میں آیا یا پھر یا کی صورت میں آیا تو پھر وہ مد منفصل. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. مد لازم کی مثال پڑھ لیتے ہیں. حروف مدہ کے بعد یا جزم یا تشدید آئے تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے پڑھا؟ جانن. ٹھیک ہے، سورہ الرحمن پڑھتے ہیں نا، انسوں ولا جان، تو وہ یہی ہے جان. یہاں پر وقف بھی کریں گے تو غنہ کے ساتھ کریں گے. اور وہاں پر ہم کھینچ کیوں رہے ہیں؟ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ مد ہے. اور مد کون سی ہے؟ مد لازم ہے. مد لازم ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا مد لازم ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا مد لازم ہے؟ حروف مدہ کے بعد تشدید آئی ہے، مد لازم ہے. آپ نے قاعدہ پڑھا نا، مد حروف مدہ کے بعد تشدید آئی، یا جزم آئے یا تشدید آئے تو مد لازم ہوتی ہے. یہاں آ جائیں پڑھیے گا، یہ تو آپ پڑھ لینا الحاقۃ ملحاقۃ. جان نون پہ جو آپ وقف کرتے ہیں تو جب غنہ آ رہا ہے تو وہ کیوں آتا ہے؟ غنہ ہوگا کیونکہ تشدید ہے، مشدد ہے. اور آپ نے پڑھا ہے وہ جو قاعدہ آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد، اس پہ ہر حال میں غنہ ہوگا. ایون وقف بھی ہو تو غنہ وقف کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ جائیں، یہ جان ہو گیا. اگلا پڑھیں. آپ کھینچ رہے ہیں، آپ کو نہیں کھینچنا ہے. الحاقۃ، اگر آپ قاتو پڑھ رہے ہیں تو پھر کھڑا حرکت پڑھ رہے ہیں. ہاں، تو الحاقہ یعنی کہ یہ مد کیوں آئی ہے؟ کیوں مد آئی؟ تشدید ہے. کس کے بعد تشدید ہے؟ الف کے بعد. الف کون سا ہے یہ؟ ہاں، حروف مدہ کی بات ہے. اب کوئی کہے گا حروف مدہ کون سا ہے تو الف مدہ ہے. بھائی الف مدہ کے آپ کو پتہ ہے الف مدہ ہے، الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اگلا پڑھیں دابۃ. یہ بھی قرآن کا لفظ ہے نا، ان شر الدواب عند اللہ. تو دواب کی واحد دابہ ہے.
دابۃ الارض قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا وہ دابۃ الف مدہ کے بعد با پہ کیا ہے بھائی تشدید آئی جزم آئی ہے آگے آ جائیں وہی جو ڈبل ہے پڑھے گا اب یہاں پہ یہ دو جگہ ہونی چاہیے لیکن ہمارے لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے وہ دوسری جگہ لگا ہے واو مدہ کے بعد بھی جہاں دونوں لگایا دونوں لگایا یہ اپڈیٹ دیکھیں اور پہلے والی غلطی تھی تو اتحاجونی ٹھیک ہے اب یہاں پر دونوں جگہ ہم کھینچ رہے ہیں اور دونوں جگہ مدہ لازم ہے یہاں پر الف مدہ کے بعد تشدید آئی ہے یہاں پر واو مدہ کے بعد تشدید آئی ہے دونوں جگہ حروف مدہ یہاں پہ آ جائیں یہ پڑھیے گا یہ آپ پڑھ چکے ہیں وہی تشدید یا جزم حروف مدہ کے بعد یا تشدید اور میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ اور وہ کھڑی حرکات ایک ہی چیز ہے تو یہاں دیکھیں کھڑی حرکت آئی ہے کھڑی حرکت الف مدہ نہیں ہے کھڑی حرکت کھڑی حرکت اور یہ قرآن کے اندر بھی ایسے لکھا ہوا بالکل ایز اٹ از لکھا ہوا ٹھیک ہے آگے آ جائیں پڑھیے گا دوبارہ اس میں آپ کا دور بھی ٹھیک ہو رہا ہے دوبارہ پڑھ لیں ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں جی کون سی مد ہے ہاں دیکھیں یہاں پر زبر ہے اس لیے یہاں پر مد نہیں آئیں گے اگر یہ یہاں پر ہم جزم لگاتے ہیں نا تو یہاں پر بھی مد آتی ہے پڑھنا ہے اس کو مد کی طرح ہی تو پھر کھینچیں گے ہاں آپ اگر وقف کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نے کھینچنا ہے صبح امام صاحب کو سن لیجیے گا آپ انشاءاللہ وہ بھی ایسے کھینچ رہے ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال آپ نے سوال پوچھا یہ آئیے آپ کے سامنے آپ یہاں پہ نام پڑھ لیں الف مدہ کے بعد جزم ہے یہاں پر بھی آپ نام پڑھ لیں الف مدہ کے بعد جزم ہے یہاں پر بھی آپ نام پڑھ لیں الف مدہ کے بعد جزم واو مدہ کے بعد جزم یہاں پر بھی آپ سین نام پڑھ لیں یا مدہ کے بعد جزم ٹھیک ہے آگے آ جائیں اور کیا ہے وہ بھی وہ سین کو گزر چکا نا ہم میم کی طرف آ رہے ہیں آپ یہ نام پڑھ لیں لیکن یہاں تو مد نہیں ہے مد تو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو مد آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر میم آ گیا صاد آ گیا لام آپ نام پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میرے خیال میں اتنا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز کہ جو جہاں پر آپ کسی چیز کو کھینچ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا سبب پتہ ہوگا کہ یہاں میں کیوں کھینچ رہا ہوں اور نہیں کھینچ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے کیوں نہیں کھینچ رہا اور بننے کا بھی آپ کو کم از کم اجمالی پتہ ہوگا اجمالی طور پر یعنی تفصیلی تو نہیں اجمالی طور پر پتہ ہوگا کہ یہاں پر میں بننا کیوں کر رہا ہوں اور کیوں نہیں کر رہا ہوں جی اچھا حمزہ کس شکل میں آ سکتے ہیں حمزہ کی بنیادی طور پر یہ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں یا الف کی صورت میں یا تو پھر اپنی شکل میں دوسرا واو کی وہ واو کے اوپر ہوتا ہے اور واو کے اوپر وہ حمزہ کی اپنی شکل بنی ہوتی ہے لیکن کچھ جگہوں پر نہیں بنی ہوتی ٹھیک ہے تو وہ خصوصاً جو عرب کی جو رسم الخط میں جو قرآن لکھا تھا اس کے اندر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ جاتے ہیں ہمارے یہاں نارملی نہیں ہوتا لکھا ہوتا ہے ہاں اب یہاں پر حمزہ تو خود لکھا ہوا ہے نا واو کے اوپر حمزہ ہے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو ہمارے یہاں تاج کمپنی کے قرآن ہیں یا اگر گاوا کے قرآن ہیں یا اس کے علاوہ جو دیگر بیت القرآن وغیرہ کے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں کیونکہ ہم اجمی ہیں اجمی لوگ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت جو ہے مسلمانوں کا بھی 73-74% جو ہے وہ اجمی ہے عرب تو بہت کم ہے تو اجمی قرآن جی اچھا کئی جگہ کلام پاک میں چھوٹی میم یا چھوٹا نون ساتھ لکھا ہوتا ہے نل لذی اس کو وہ پڑھنا ہوتا ہے کیا اور بیٹھ سکیں گے آپ ملائیں گے تو اس طرح سے اور بیٹھ سکیں گے آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں یہ بھی کلیئر کر لیتے ہیں مجھے تو کیا اعتراض نہیں کر سکتا نہیں مجھے وہ نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کا ذرا احساس ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں اچھا وہ علامت کہلائی کیا کہلاتی ہے وہ جو میں اسی کی طرف جا رہا ہوں
حمزہ وصلی، یہ اس میں دو چیزیں جاننے کی، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، ایک ہوتا ہے نون قطنی. اس کو نون قطنی کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا نون جو لکھا ہوتا ہے نا اس کو نون قطنی کہتے ہیں، نون قطنی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے نون قطنی. یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر تنوین تھی، یہ بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر تنوین تھی، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی. حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں کہ جب دو الفاظ کو آپ ملا کر پڑھیں گے نا تو وہ حمزہ گر جاتا ہے. جیسے الرحمن، الرحمن کے شروع میں حمزہ ہے نا، الرحمن، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر اگر الگ ہے تو الرحمن، لیکن اگر آپ اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ تو اب کیا پڑھیں گے آپ؟ عبد الرحمن. الف حمزہ تو کیا نہیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. دو الفاظ کو ملا کر پڑھتے وقت جو حمزہ گر جائے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عبد الرشید، اور اس کے علاوہ کوئی اور نام؟ عبد الرحیم، اور عبد الرزاق، عبداللہ، اللہ کا جو حمزہ ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے، ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر اب یہ عبد الرحمن ہے نا، اگر یہ عبد الرحمن ہوتا، عبد الرحمن ہوتا تو پھر اس کو عبد الرحمن نہیں پڑھتے، پھر اس کو ہم پڑھتے عبد الرحمن. ویری گڈ. تو یہ نون یہ بتانے کے لیے یہاں پر تنوین تھی، اور وہ قرآن میں ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ قل هو اللہ احد، آگے اللہ الصمد، ایسے پڑھتا. لیکن جو ملا کے پڑھتا وہ کیا پڑھتا ہے؟ ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ. اب وہ یہ پڑھتا ہے تو وہ یہ نون کیوں آتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر جو آپ احدو پڑھ لیں نا، یہ اصل میں احدن تھا، تو تنوین تھی. بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں تنوین تھی، تنوین کی جگہ پہ میں آیا ہوں، میں اس کے قائم مقام کے طور پر آیا ہوں. میں یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ تنوین تھی یہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہوگا. اس میں بھی اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے تو پھر یہ نون نہیں پڑھیں گے. احد اللہ الصمد، ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے تب. جیسا میم، جیسے ایک اور بھی ہے قرآن پاک کے اندر، یہ مرتاب، اور آگے الذین. لیکن جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر کیا ہوگا؟ مرتابو، یہاں چھوٹا سا مرتابو نہیں لگے. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں بہت ساری قرآن پاک میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، یہ بھی اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، یہ نستعین اہدنا الصراط، وہ صرف حمزہ وصلی ہے، صرف حمزہ وصلی ہے، جو تنوین نہیں ہے. تو اگر تنوین ہوتی تو پھر ہم نیچے لگاتے. سورہ ملک کی پہلی آیت جی پڑھیے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، قدیر الذی، قدیر الذی ہے، قدیر الذی خلق السماوات. ہاں قدیر الذی. تو یہ اصل میں قدیر ہے، جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو قدیر الذی. نون جو ہے وہ صرف زیر کی مد میں پڑھا جائے گا یا نہیں، دو پیش بے شک آ جائے. یہاں پر دو پیش ہے نا، دیکھیں دو پیش ہے. نون جو ہے صرف یہ بتائے گا تنوین تھی، چاہے وہ دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو. تو ملا کے پڑھیں گے تو نل ہے نا، تو نون کے نیچے یہ ہمیشہ نیل ہی ہوگا، نل ہی ہوگا. نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگا. نون نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہے، ہمیشہ زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں دو چیزیں پتہ چلے گا آپ کے سوال سے. دو چیزیں، ایک حمزہ وصلی کا پتہ چل گیا، دوسرا نون قطنی کا پتہ چل گیا. کچھ لوگ نام بھی شروع میں عبد لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن نام ہے، اگر عبد بھی لگائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن میں آپ نہیں کر سکتے. جیسے قیوم جو ہے، اب یہ بہت زیادہ اس نام کی اندر سختی پائی جاتی ہے، تو یہ آپ نہ ہی لگائیں تو اچھا. اس کے عبد القیوم ہی لگائیں کسی کا نام آپ. عبد الرحمن رحمان، اس کے اندر آپ الف لام کے بغیر رحمان پڑھتے ہیں تو رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو الرحمان نہیں کہہ سکتے، آپ الرحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ الرحمان کا مطلب جو ہے وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بن گیا. پھر وہ پراپر ناؤن صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وتھ الف لام.
ٹھیک دعا پڑھ لیں یا مزید بیٹھنا ہے؟ سبحان اللہ